اور اس مارکیٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تمام زبان بولنے والے تمام قومیتوں کے لوگ یہاں کام کرتے تھے، اور کل رات سے اہلیان کراچی بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دل دکھی ہیں، دنیا بھر سے ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FRF کل رات سے یہاں مصروف عمل ہے، اور اس وقت بھی ہم اس کے امدادی کاموں میں شامل ہیں، اور ابھی ہم لسٹوں میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ، یہاں کی ایسوسیشن سے بھی بات کریں گے تاکہ جو مالی امداد میں ہم کردار ادا کر سکیں ہم وہ بھی کریں گے۔ میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو ہم سب کو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ایک رات میں یا چند گھنٹوں میں بندہ کس طرح سب کچھ کھو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مال پر اپنے اسباب پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حفاظتی انتظامات کیسے ہونے چاہیے ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے گھروں میں۔ اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو ہمیں جو دنیا بھر کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے حفاظتی انتظامات کو کرنا چاہیے۔ یقیناً حکومتوں کا بھی کام ہے اور ہمیں بھی اپنے اندر بھی اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ ہم بھی اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم سب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اندر پھنسے ہیں وہ خیر سے باہر آ جائیں، ہم تعاون کریں لوگوں کے ساتھ، پوری دنیا کے مسلمان دعا کریں۔ میرا رب وہ ہے جو چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی آگ میں جا کر بھی سلامت باہر نکل سکتے ہیں۔ ہم اسی رب کریم سے، رب ابراہیم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس آگ میں پھنسے ہوئے جو مسلمان اندر موجود ہیں وہ خیر سے باہر آ جائیں، وہ خیر سے اپنے گھر والوں سے ملیں۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جن کا نقصان ہوا رب کریم ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ بتایا جاتا ہے 1200 دکانیں اور 7000 کے قریب لوگ یہاں جاب کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، حکومت نے بھی یہ کرنا چاہیے اور ہم بھی مل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے دکھیارے مسلمانوں کی غیب سے مدد کریں۔ اللہ آپ سب میڈیا والوں کو بھی سلامت رکھے، اور یہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خیر سے یہ آپریشن کمپلیٹ ہو اور جو لوگ اندر ہیں وہ خیر سے باہر۔ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات کی تیاری؟ جی ہاں، شعبان المعظم کی تیاری، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان تیاری کیا کرتے۔ کیسی تیاری کرتے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسرے سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے ماہ رمضان کی۔ اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے مزید بڑے پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ اور یاد رہے ماہ رمضان میں ابھی سے اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائے وہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت آیت ہود ہے جس میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان یہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکات دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کا درود بھیجنا ہے، ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اب سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہاں لفظ لایا گیا یصلون، جو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے، یہ کنٹینیوسلی فعل، کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں، مسلسل یہ درود جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے۔ ہماری دلی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھڑا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے۔ تو
एक्चुअली मुझे और आपको चांस दिया गया है कि दुरूद पढ़कर अपनी किस्मत जगा लो, अपने भाग जगा लो, अपने नामा यामाल में नेकियां लिखवा लो। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह शाबान में जहां बहुत खूबसूरत वाक़यात हुए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के उर्स आते हैं, उनके अय्याम आते हैं, वहां एक बड़ी अजीम हस्ती है, हम सबका जिससे ताल्लुक है, बल्कि यूं कहूं कि हम सब उनके फॉलोअर्स हैं, उनके हम मुकल्लिद हैं। मेरी मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा हज़रत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला से 2 शाबानुल मुअज़्ज़म, ये आपका उर्स है। अपने आप को हनफी तो कहते हैं, मगर बहुत सारे लोगों को इमाम आज़म का नाम भी नहीं पता। इमाम आज़म अबू हनीफा तो कहते हैं, अबू हनीफा उनका नाम नहीं है, उनका नाम नुमान बिन साबित है, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनको फॉलो करते हैं, इनका नाम ये है। तो आज उनकी सीरत, उनकी कुछ बायोग्राफी, और उस बायोग्राफी से मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है। बड़ा अजीब गरीब वाक़या आपकी जिंदगी का। कुफा की मस्जिद में इमाम आज़म अबू हनीफा वुज़ू फरमा रहे हैं। पहले वो फजीलत ज़हन में रहे, रिवायतों में आता है कि जब बंदा वुज़ू करता है, ए नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए वुज़ू करने वालों आपको मुबारक हो, कि जब बंदा वुज़ू करता है तो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह माफ हो जाते हैं, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह माफ हो जाते हैं, सर का मसा करता है तो सर के, और पैर धोता है तो पैर के गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर ये माफ होते हैं या गुनाह भूल जाते हैं, ये रिवायतों में तो पढ़ा, मगर अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा को वो नजर अता फरमाई थी कि आप वुज़ू फरमा रहे थे तो आपके बराबर एक नौजवान वुज़ू कर रहा था, आपने वुज़ू करते करते उसके टपकते हुए कतरों को देखकर फरमाया, ए बेटा, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। यानी वो समझ गया कि इमाम आज़म पहचान गए, उसने कहा जी हुजूर मैंने तौबा की। अब आपने दूसरे शख्स से कहा कि वुज़ू कर रहा था, मेरे भाई बदकामी से तौबा कर ले। वो भी हैरान हो गया, कहता हुजूर मैंने तौबा की। एक शख्स से वुज़ू की कतरे टपक रहे थे, आपने कहा भाई शराब नोशी से, गाने बाजे से तौबा कर ले। अगेन हैरान तो हो गया, लेकिन उसने तौबा की। अब जब ये वाकया हुआ तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने, यानी यहां ये पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को कैसी बसीरत और कैसी नजर अता फरमाई। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा का कमाल देखें कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह ये कमाल जो मुझसे वापस ले ले, क्योंकि इस नजर की वजह से, इस बसीरत की वजह से मुझे लोगों के ऐब पता चल रहे हैं। मेरे बराबर का बंदा वुज़ू करता है, मुझे पता चल जाता है इसका कौन सा गुनाह धुल रहा है, और मुझे मालूम हो जाता है इसका ऐब क्या है। अल्लाह ने लोगों के ऐब नहीं देखना चाहता, मुझसे ये कमाल वापस ले ले। सुभान अल्लाह। और ऐसे ही हुआ, आपकी दुआ कबूल हो गई और फिर आपको लोगों के ऐब नजर आना बंद हो गए। आप इससे 2 बातों का अंदाजा कीजिए कि एक तो अल्लाह पाक ने कमाल कैसा दिया था, उनकी नजर कैसी थी, वो देख लेते थे जो हम नहीं देख सकते, मगर सोच कैसी थी कि हमें लोगों के ऐब नहीं देखने। अब यहाँ हम सबके लिए सबक है, हमारे यहाँ तो मामला ही उल्टा है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो दूरबीन लगा के बैठे हैं कि ऐब पता चल जाए, है करता क्या है, उठता कब है, सोता कब है, जाता कहाँ है, कारोबार क्या करता है। भाई नई गाड़ी ले ली, चेक तो करो पीछे किधर से पैसे आ रहे हैं, नया घर फला सोसाइटी में, अभी तो घर छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया, टेंशन शुरू हो जाती है। यानी तलाश में रहते हैं किसी की तरक्की कैसे हुई, कोई आगे कैसे बढ़ गया, किसी को उरूज कैसे मिला। और अगर पता चल जाए, देखिए इंसानों की बस्ती में रहते हैं, मैं और आप सारे इंसान हैं, फरिश्ता तो कोई नहीं है ना, तो इंसान तो होता ही। अल इंसान मुरक्कब